بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ اے دشمن حیدر، یہ علم کے متعلق ہے۔ سماعت فرمائیں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو بچے علم کی رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اور سبھی کے لیے کہ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا۔ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا۔ اے دشمن حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا۔ کہ در علم کا حیدر ہے، نبی علم کا گھر ہیں، کہ در علم کا حیدر ہیں، نبی علم کا گھر ہیں، اور جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا، جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا۔ ایک نعرے صلوات بھیج دیں۔ ایک اور خطا سماعت فرمائے، مولا عباس کے حوالے تھے کہ عزم کو صبر سے احساس سے ڈر لگتا تھا، عزم کو صبر سے احساس سے ڈر لگتا تھا، ہر طرف پھیلی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا تھا، اس لیے شام سے کربل نہیں آیا تھا یزید، اس لیے شام سے کربل نہیں آیا تھا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا تھا۔ ایک نعرے صلوات بھیج دیں۔ اور یہ نعرے اہل محلہ کے تمام مومن کرام سے گزارش ہے کہ مسجد بگا صاحبہ پر جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور یہ اشعار سماعت فرمائیں۔ اور یہ اشعار کسی لیڈیز کے لکھے ہوئے ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ یہ ان کی محبتیں ہیں جو ہمارے رہبر قلب صادق صاحب سے جڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ الوداع اے رہبر ہندوستان، زندگی پہ آپ کی یہ زندگی قربان ہے۔ الوداع اے رہبر ہندوستان، زندگی پہ آپ کی یہ زندگی قربان ہے، اور اتحادی درس تیرا بھولے، اتحادی درس تیرا کیسے بھولے گا جہان، اتحادی درس تیرا کیسے بھولے گا جہان۔ عزم پہ تم نے تو کر دی ہر خوشی قربان، عزم پہ تم نے تو کر دی ہر خوشی قربان، اور یونٹی سے چاروں جانب پھیلتی ہے روشنی، یونٹی سے چاروں طرف پھیلتی ہے روشنی، کارگر ہوتا ہوا تیرا کوئی ارمان ہے، کارگر ہوتا ہوا تیرا کوئی ارمان ہے، اور یونٹی ہے مدرسہ انسانیت کا فلسفہ، یونٹی ہے مدرسہ
انسانیت کا فلسفہ جو اسے اپنائے اس پہ بندگی قربان ہے۔ یونٹی ہے مدرسہ انسانیت کا فلسفہ، ارے جو اسے اپنائے اس پہ بندگی قربان ہے۔ اور آپ کے کردار کو لفظوں میں کیا سمجھائیں اب، آپ کے کردار کو لفظوں میں کیا سمجھائیں اب، آپ کے اخلاق پر تو ہر کوئی قربان ہے، آپ کے اخلاق پر تو ہر کوئی قربان ہے۔ اور معتبر رہبر جو ان کو مانتی ہے عالیہ، معتبر رہبر جو ان کو مانتی ہے عالیہ، ان کے ہی قدموں میں اب یہ زندگی قربان ہے، ان کے ہی قدموں میں اب یہ زندگی قربان ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ اور یہ ہمارے ڈاکٹر قلب صادق صاحب ایک شعر کسی شاعر کا اکثر پڑھا کرتے تھے، سماعت فرمائیں کہ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعداءہم اجمعین، اما بعد، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، العلم وراثۃ کریم، صلوات پڑھیں محمد۔ حضرت مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا جو ایک سمندر جس کی تہہ تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ دنیا میں بہت بڑے عالم علماء گزرے ہیں، لیکن جو علم اہل بیت علیہ السلام ہے، یا جو علم امیر المومنین ہے، اس کی انتہا تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت جناب سلیمان جیسی ذات کے اس کے نہ صرف یہ کہ انسانوں پر حکومت تھی بلکہ پرندوں کے اوپر بھی تھی، اور مخلوقات جنوں پر بھی تھی، بڑے بڑے ایسے افراد کے جن کے اوپر ان کی حکومت تھی، ان کو بھی جب تخت بلقیس منگانے کی ضرورت پڑی تو قرآن مجید نے کیا اعلان کیا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے اس کو منگوایا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جناب آصف بن برقیہ جو تھے، ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، تو انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکتے میں منگا لیا، انہیں ان کی پلک بھی نہیں جھپکنے پائی تھی کہ وہ تخت بلقیس جو تھا وہ آ کے ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو آپ سوچئے کہ جو خود علم قرآن لے کے آیا ہو رسول اللہ کے ہاتھوں میں، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وہ عظیم المرتبہ شخصیت کیا فرما رہی ہے کہ العلم وراثۃ کریم، علم جو ہے بہترین اور شریف ترین میراث ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جب میراث کی بات ہوتی ہے تو میراث میں کبھی علم نہیں سمجھا جاتا، پیسہ ہو، دولت ہو، پراپرٹی ہو، کتنے باغات تھے، بینک بیلنس کتنا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں میراث میں آتی ہیں، اور وہی ہم سمجھتے ہیں یار کہ دادا مر گئے تو 4 بیٹوں میں وہ میراث بٹ گئی، اور پھر ان میں تو کوئی مر گیا تو اس کے جتنے بچے تھے اس میں ساری میراث بٹ گئی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے مال و دولت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت مولانا متقیان نے اسی لیے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ تمہارے پاس مال و دولت چاہے جتنا ہو، لیکن تمہارے پاس شرافت اور عظمت اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب تمہارے پاس علم موجود ہو۔ اگر علم نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایک موقع ہے جو نہج البلاغہ میں خود ایک خطبہ بہت بڑا موجود ہے، چند باتیں اس کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ان کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کمیل ابن زیاد، کمیل ابن زیاد نے ان سے دعائے کمیل بھی مطلب۔ اب دیکھیے ایک اہل بیت سے وابستہ ہونے کا کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دعا ہے خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد۔ دعا جو ہے وہ امیر المومنین کی ہے، لیکن کیونکہ وہ دعا انہی نے کمیل کو
تعلیم فرما دی تھی، لہذا وہ دعا جو ہے وہ کمیل کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل دعا جو ہے حضرت علی کی ہے وہ دعا، مگر کیونکہ کمیل کو انہیں نے عطا کر دی تو پھر اب وہ کمیل ہی کے نام سے دعا مشہور ہو گئی۔ تو انہی کمیل کا ہاتھ پکڑ کے رات کی تاریکی میں حضرت ایک قبرستان میں سے گزرے، اور جب قبرستان کی طرف سے گزرنے لگے تو وہاں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے کمیل دیکھو، علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ تم کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم جتنا بڑھتا جاتا ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال جو ہے اس کی حفاظت اسے کرنا پڑتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو مال سے علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا مال خرچ کرتے چلے جاتے ہو اتنا مال گھٹتا جاتا ہے، جتنا آپ پیسہ خرچ کرتے جائیں گے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، میں نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر کہیں سے ان کو کچھ مل گیا، جیسے میراثی میں مل گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اتنے دن تک جتنے دن وہ مال رہتا ہے اتنے دن کام کاج سب جو کچھ ہے وہ سب چھوٹا رہتا ہے۔ کہا کہ اب تو یہ مال جب تک خرچ نہ ہو جائے، جب تک کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اور مزید نہیں کمانے کی ضرورت۔ بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں، ظاہر ہے کہ نام لینا مناسب نہیں ہوتا، تو زیادہ جب پھر خالی ہو جاتے ہیں بالکل تو پھر اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال جتنا خرچ کیا جاتا ہے کم ہوتا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا تم علم کو خرچ کرتے چلے جاؤ گے اتنا علم تمہارے سامنے بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اسی طرح سے گفتگو ہوتے ہوتے فرماتے ہیں کہ اس سینے میں علم جو ہے وہ یعنی موجیں مار رہا ہے، ایک سمندر ہے علم کا جو اس سینے میں موجود ہے، لیکن میں اسے منتقل کس کو کروں؟ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے بات ہے، جو ان کے افراد خانوادہ ہیں وہ سب جیسا حضرت علی کے پاس علم ہے ویسا ہی امام حسن کے پاس ہے، ویسا ہی امام حسین کے پاس ہے، ویسے ہی سارے اماموں کے پاس ہے، لیکن اس کے علاوہ کس کے لوگ ہیں؟ ایک تو یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو علم دے دیا جائے تو اس کی قدر کرنے والے نہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ علم ہو بھی جاتا ہے لہذا اس کی بے قدری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو امانت دار نہیں ہیں، یعنی جو علم ان کو منتقل کیا جائے گا وہ اسی طرح اسے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن بحمد اللہ جو انہوں نے، میں نے جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ کہا العلم وراثۃ کریم، بہترین میراث علم ہے، تو حقیقت میں اہل بیت سے علم لے کے جو اس کا حقیقی مصرف جو اہل بیت چاہتے تھے وہ کرتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں عالم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد، وہی حقیقی عالم کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ہی اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن کے افراد کہ انہوں نے مجالس کا انعقاد کیا۔ ظاہر ہے کہ جن ناموں کو آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر میں، ان میں ایک نام کا اور اضافہ ہو گیا۔ پہلی تاریخ کو 2021 شروع ہوا تھا کہ بہت بڑے عالم جو مرجع تقلید تھے آیت اللہ مصباح یزدی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا آپ حضرات سب سے یہ گزارش ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی، ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، محدث سلیمان، سب کے لیے اور جتنے بھی شہداء راہ حق ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ متفقہ طور پر یہ طے ہے کہ علم حقیقی جو ہے جو پروردگار عالم کے بعد رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے پاس آیا، ظاہری طور پر جب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علم جو ہے وراثت کریم ہے، بہترین میراث ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم وہیں کے اوپر ہوتا جہاں جہاں بزرگوں میں علم پایا جاتا تھا۔
مطلب کسی کے دادا مولانا تھے تو ان کا بیٹا بھی مولانا، پھر ان کا بیٹا بھی مولانا، پورا سلسلہ چل رہا ہے. جیسا کہ جناب غفران آپ کے ہیں یہ ہے، ان کا ایک نسل کی بات نہیں ہے، ان کی نسل بیٹوں سے چاہے ہو چاہے بیٹیوں سے، جتنے افراد ہیں سب میں علم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جیسا کہ پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، کیونکہ جناب غفران علیہ الرحمٰن نے دعا مانگی تھی قبے کے نیچے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس کے پاس، جو قبہ آپ دیکھتے ہیں، جو گنبد بیچ میں ہم کو جس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی تھی. وہ کچھ جانتے تھے ستاروں کی جو حیثیت ہے وہ کن حالات میں دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی کہ قیامت تک میری نسل میں علم باقی رہے. لہذا ان کی نسل میں قیامت تک کے لیے علم باقی ہے. تو چاہے ان کی اولاد ذکور ہو اس میں بھی باقی ہے، اور چاہے اولاد نساء ہو اس میں بھی ان کے ہاں علم باقی ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو باقی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر علم جو ہے اسی طرح منتقل ہو، تو جیسے جناب غفران آپ کے خانوادے میں ہے، جیسے آقا ناصر الملت کے یہاں ہے، اس طرح سے ہو، اس کے علاوہ کہیں نہ ہو. لیکن بہت سے مولوی آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کے آباء و اجداد میں کوئی مولوی نہیں، جن کے خاندان میں کہیں دور دور تک کسی عالم کا پتہ ہی نہیں، لیکن آج ان کے بیٹے جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ علم دین حاصل کر کے بہت بڑے بڑے مولوی بنے ہوئے ہیں. تو اگر وراثت کریم ہے تو وراثت جس طرح مال کی تقسیم ہوتی ہے اسی طرح علم کی ہونا چاہیے. لیکن علم کی وراثت اس طرح تقسیم نہ ہونا خود اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ مال کی وراثت اور ہے اور علم کی وراثت اور. مال کی وراثت جو ہے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی ہے، اور علم کی وراثت وہ ہے جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے لو لگاتا ہے اس کو حاصل ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ وہ ہے کہ یہ کس نسل سے آتی ہے؟ کہا نسل رسول اللہ سے، نسل فاطمہ زہرا سے. جو لو لگاتا ہے، جو وہاں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ علم جو ہے منتقل کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے شریف ترین میراث یہ اسی لیے ہے کہ اگر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علم حقیقی حاصل کرے تو اسے اہل بیت کے در پر اپنا کاسہ گدا لے کے آنا پڑے گا تاکہ وہاں سے اسے علم حقیقی حاصل ہو سکے. اور جو لوگ آ گئے وہاں ان کو علم کی وہ دولت مل گئی کہ جس کے آگے کوئی دولت ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد. بڑے بڑے علماء جو ہمارے یہاں کے گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ تو ان کے نام بھی نہیں جانتے، ان کے پیش نظر ہی نہیں. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا مصباح صاحب جن کا انتقال ابھی ہوا ہے 1 تاریخ کو، ظاہر ہے کہ مرجع تقلید تھے. جس طرح خامنئی صاحب ہیں، جس طرح سیستانی صاحب ہیں، اس طرح ان کی بھی تقلید ہوتی تھی ایران میں. لیکن یہ کہ ان کو لوگ نہیں جانتے، لیکن ان کا مرتبہ بہت بڑا، بہت بڑے عالم تھے. حقیقی معنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو علم کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ تم اپنے خواہشات نفس کا اتباع نہ کرنے والے ہو. تمہاری خواہشات نفس جو ہیں وہ علم میں کہیں سے دخل اندازی نہیں کرتی. تو علماء حقیقی جو پہچان بتائی گئی وہ کیا کہ وہ ہوائے نفس کا بندہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ دل چاہتا ہے تو ہم یہ کریں، بلکہ وہاں کیا ہے وہ اپنے امر مولا کا مطیع ہوتا ہے. جو اس کا امام چاہتا ہے وہ عمل انجام دیتا ہے. تو اب امام کیا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ کیا چاہتا ہے. دیکھیے پڑھ لکھ جانا اور بات ہوتی ہے، لیکن پڑھ لکھ جانے کے بعد حقیقی معنوں میں امر مولا کا خیال رکھنا یہ اور بہت بڑی بات ہے. اب امر مولا کا خیال رکھنے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اسے ایک بار دہراتا ہوں. علم جو ہے حقیقی اللہ کا ہے، اس نے رسول اللہ کو دیا. رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور یہ منتقل ہوتے ہوتے ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم امام تک جب یہ علم پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ کائنات عالم میں امام کا مقابلہ علم میں کوئی نہیں کر سکتا. پروردگار عالم نے جب تک امام کو ظہور میں رکھا، جب تک ان کا وجود اس دنیا میں ظاہری طور کے اوپر بھی برقرار رہا، لگی ہے ابھی بھی، لیکن ظاہر و باطن میں فرق یہ ہے کہ اب ہے تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. اگر ان کی توجہات ہٹ جائیں تو ہماری زندگی بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ دور کے جس میں لوگ ان کو دیکھ سکتے تھے، ان کی ملاقات ان سے ہو سکتی تھی،
وہ دور جو گزرا ہے ان کا، جس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں، عام کے سامنے نہیں آتے، لیکن بہت سے علماء ہیں کہ جن سے ان کے تعلق رہا، ان سے گفتگو ہوئی۔ وہ زمانہ وہ ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے زمانے میں علماء کی طرف انسان کو رجوع کروا رہے ہیں کہ علماء جو ہیں، کیونکہ امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہر وقت تمہارا، تو تم کہاں جاؤ گے، لہذا علماء کو وہ روح شناس کرانے۔ دیکھیے بہت بڑی شخصیت ایک حضرت کے جو نوابین تھے، جن کو ہم نوابین، یہ ہمارے یہاں والے نواب نہیں جو یہاں گزرے اودھ میں، نواب مطلب ان کے نائبین، تو اس میں ان کی حیات طیبہ میں 4 ان کے نائب بہت مشہور تھے۔ ان 4 نائبین میں جو تیسرے ان کے نائب تھے حسین ابن روح۔ آپ حضرات میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض بھی کیا محرم کی آپ کے سامنے، تو لیکن کیونکہ یہ امر مولا کے سلسلے کی گفتگو ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ امر مولا کا خیال ہوتا کیسے۔ تو جناب حسین ابن روح جو تھے وہ تیسرے ان کے نائب تھے، اور جب دوسرے نائب ان کے محمد ابن عثمان سمری اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو امام کا حکم یہ ہوا کہ حسین ابن روح جو ہیں وہ اب تمہارے جانشین ہوں گے۔ اس وقت جو ہیں ایک بہت بڑے عالم تھے، جو ظاہری طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جعفر ابن متیل جو ہیں وہ حسین ابن روح سے بھی زیادہ بڑے عالم ہیں، اور عام لوگوں کا، عوام کا یہ خیال تھا، پبلک کا یہ خیال تھا۔ دیکھیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مولانا اچھے ہیں، یہ نہیں کوئی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ امام کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا، یہ خیال ہے حقیقت۔ صلوات پڑھ محمد۔ ہمارے تصورات تو یہی ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ والے مولانا جو ہیں بہت اچھے ہیں، کسی کے لیے وہ والے مولانا بہت اچھے ہیں، اور ہم لوگ لڑنے بھیڑنے کے لیے بھی تیار ہیں ان لوگوں سے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، بلکہ مولا کس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ ہے اس بات۔ جب جعفر ابن متیل جو تھے وہ سرانے بیٹھے، جو ایک نظام بنا تھا، ہر جگہ کے کچھ اصول معین ہوتے ہیں نا، جیسے پچھلی مجلس میں نے آپ کے سامنے آغا خوئی کے لیے بیان کیا تھا کہ آغا خوئی کو ان کے بیٹے نے، قاضی حکیم نے آگے بڑھا دیا کہ جو نماز پڑھاتا تھا پہلے مرجع کی، وہی اس کے بعد مرجع تقلید ہوتا تھا۔ تو اسی طرح یہاں یہ اصول تھا کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے، دوسرے ان کے جو نائب تھے محمد ابن عثمان سمری، تو بالکل ان کا انتقال کا وقت تھا، تو جو سراہنے بیٹھا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا دوسرا نائب، اس کے بعد والا نائب، اور باقی لوگ کوئی پیتیانے بیٹھا ہے، کوئی اور سب طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی جعفر ابن متیل جیسا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہی ہوں گے، وہ بیٹھے تھے سراہنے، اور حسین ابن روح بیٹھے تھے پیتیانے۔ تو جس وقت ان کا بالکل انتقال ہونے والا تھا، انہیں نے آنکھیں ایک مرتبہ کھولی اور کہا کہ حکم امام یہ ہے کہ میرے بعد جو نائب ہوگا وہ حسین ابن روح ہوں گے۔ اب دیکھیے بیٹھا کون ہے، لوگوں کا خیال کس کے لیے، لیکن انہیں نے آگے کھول کے کہا کہ امام کا یہ حکم ہے کہ حسین ابن روح جو ہیں وہ میرے نائب ہوں گے۔ فوراً جعفر متیل سراہنے سے اٹھ گئے اور آگے پیتیانے کھڑے ہو گئے، اور حسین ابن روح کو وہاں ان کے سراہنے بٹھا دیا گیا، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب جناب حسین ابن روح جو ہیں وہی ان کے نائب ہوں گے تیسرے۔ لوگوں کو ان کا اوپر اعتماد نہیں تھا، جیسا اکثر ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بھی بہت سے مولوی ایسے ہیں جن کے اوپر اعتبار نہیں، تو ان کو اوپر اعتبار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو گئے۔ ایک اور بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، ان کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ان کو کیسے بنا دیا گیا۔ بٹ نہیں، دیکھیے آپ دیکھیے ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، مولویوں کا دماغ اسی لیے خراب ہوتا ہے، یہ جو چمچے ہوتے ہیں نا جن کو عرف عام کے ہم کہا جاتا ہے، وہی خراب کر دیتے۔ تو حضور آپ اور آپ یہ اور آپ وہ اور آپ وہ، وہاں حضرت امیر المومنین نے کہا دیکھو خود پسندی سے بچتے رہنا، اور یہ جو لوگ تمہاری تعریفیں کرنے کے لیے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، ان کی تعریفوں کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ جب تک ان کو تم سے فائدہ پہنچتا رہے گا یہ تعریفیں کرتے رہیں گے، اور جب تم سے فائدہ پہنچنا بند ہو جائے گا یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا تعریف کرنے والوں کا اعتبار نہیں، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں یہ۔ تو ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا بھائی کیسے بنا دیے گئے، انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح بنائے گئے، بالکل صحیح بنائے گئے۔ جعفر متیل سے بھی یہی کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے صاحب ان کو کیسے بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ امام کس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ حسین ابن روح ہوں گے جانشین، اس لیے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔
اس میں ہمیں کسی طرح کی وہ نہیں ہے نا، ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر سارے علماء میں یہ ہو جائے کہ جو سب سے بہترین شخصیت ہے جسے امام پسند کر رہے ہیں اسی کو ہم مانیں گے تو پھر کسی طرح کا نزاع نہ رہے علماء۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ پھر بھی لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نہیں ضد پہ بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے ان کو بغیر روشنائی کے قلم سے خط لکھا اور کہا کہ اس کا جواب آپ امام سے لا کے دیجیے۔ تو جب اس کا جواب امام کے یہاں سے جو آیا وہ انہی نے ان کو حوالے کیا تو بظاہر وہ تو سمجھے تھے بغیر روشنائی کے، ان کو کیا پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ایسے ہی لکھ دیا تھا انہوں نے۔ جب جواب آیا تب ان کو اعتماد پیدا ہوا کہ ہاں ان کو صحیح بنایا ہے امام نے۔ تو حسین ابن رو جو اب میں جو بات ایک اپنی طرف سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عریضہ ڈالنے جاتے ہیں نا آپ لوگ، سب لوگ جانتے ہوں گے 15 کو عریضہ یعنی ہم لوگ تو خالی 15 شعبانی کو ڈالتے ہیں جا کے ایک دن، لیکن عریضے کے لیے یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی اشد ضرورت پڑے، اس کا کام پورا نہ ہو رہا، وہ عریضہ لکھ کے امام کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ نہیں ہے کہ اسی میں رکھے۔ تو اب عریضہ ڈالنے جاتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں اس نے کہا یا حسین ابن روح۔ جب ان کو بنایا گیا تھا اس کے بعد ان کے ایک نائب اور ہیں چوتھے، تو نہ پہلے کا نام لیا جاتا ہے، نہ دوسرے کا لیا جاتا ہے، نہ چوتھے کا لیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ عریضہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اس دعا کو دیکھ لیجیے آپ، جو چھپ چھپ کے بڑھتی ہندی میں بھی بٹنا ہے، شروع ہوتی ہے یا حسین ابن روح، آپ میرا یہ عریضہ امام کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ یعنی اگر کسی بھی ان کے نائب کا ہم نام لیں تو عریضہ وہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن نظام کیا قائم ہوا کہ تیسرے ہی نائب کا نام لیا جاتا ہے، یا حسین ابن روحی کہہ کے ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اور لوگوں پر لوگوں نے بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا تھا، لہذا کسی کو محل امتحان میں نہیں لایا گیا، لیکن کیونکہ حسین ابن روح پر بے اعتمادی تھی لہذا انتظام یہ کیا گیا کہ قیامت تک جب بھی تم عریضہ ڈالو گے تو حسین ابن روح کے نام سے ڈالو گے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ امام کا انتخاب کیسا ہوتا ہے۔ سمجھ گیا کہ جو نائب ہے جو اس کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ امام جس کو پسند کر رہے ہیں وہ امر مولا کا اتنا مطیع ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی۔ اب اس کے بعد جو دوسرے بہت بڑے عالم تھے ان سے جب یہ کہا گیا کہ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے کیسے بنا دیا گیا، تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی، آپ ذرا سمجھیے اس کو، بچے ہمارے نوجوان جو ہیں، انہوں نے کہا کہ حسین ابن رو کو بالکل صحیح بنایا گیا۔ کیوں؟ اب دیکھیے اس اعتماد کو دیکھیے اور اس کو دیکھیے کہ امام کی جو جائے رہائش ہے، امام کہاں رہتے ہیں، یہ علماء کو کیسے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں کیونکہ دوسرے افراد سے مناظرہ کرتا رہتا ہوں امام کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام نہیں ہیں، تم کیسے زندہ ہیں، تو اتصال رہ کیسے سکتے ہیں، زندہ ہو، یہ ہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کیونکہ لوگوں سے مناظرہ کرتا رہتا ہوں لہذا مجھ سے اس بات کا امکان ہے کہ میں مناظرے میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، وہ کہاں ہیں، میں ان کی جائے رہائش بتا دوں، ان کا پتہ بتا دوں کہ وہ کہاں ہیں۔ لیکن حسین ابن روح کو اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ امام کہاں موجود۔ یہ ہے ایک عالم کا دوسرے عالم کے اوپر اعتماد کہ امام نے جو انہیں بنایا ہے تو کتنا اہمیت کا حامل ہے وہ کہ جس کو بنایا گیا ہے۔ بڑی عظیم شخصیتیں اب دیکھیے، کیونکہ بات آگے جو ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی جنہوں نے واقعی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا ہے، ایسے علماء جیسے خود جناب غفران مآب کی ذات ہے، ان کے بیٹے جناب رضوان مآب ہیں، ان کی نسل میں بہت سے ایسے علماء موجود ہیں جس میں خود جناب غفران مآب کے ایک پوتے، اس کرامت کو آپ ملاحظہ فرمائیے، وہ ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم تھے، جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، یہیں غفران مآب کے امام باڑے میں ان کو دفن کیا گیا لے جا کے۔ تو ظاہر ہے کہ آج بھی آپ جائیے جمعرات کو تو لوگ زائرین بہت آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے وہاں۔ تو ان کے دفن کے بعد جب جمعرات کو لوگ زیارت کے لیے آئے تو ان کی قبر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔
تو قرآن مجید پڑھنے کی آواز قبر میں سے آ رہی تھی۔ تو دیکھیے ہونا کیا چاہیے، اس سے تو بہت بڑا مرتبہ ظاہر ہو رہا تھا، معلوم ہے کہ ہمارا آپ کا پوتا ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس وقت ان کے والد زندہ تھے، تو وہ قبر کے اوپر آئے، جب لوگوں نے جا کے بتایا کہ قرآن مجید پڑھنے کی آواز قبر میں سے آ رہی ہے، تو انہیں نے آ کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ کیا تم اپنی قبر کو پجوانا چاہتے ہو؟ اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد سے قرآن مجید کی زور زور پڑھنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دوسرے لوگ ہوتے، دنیا پرست کوئی ہوتا تو اس سے فائدہ اٹھاتا اور اپنے لیے نہ جانے کیا کچھ حاصل کر لیتا، لیکن انہیں یہ ثابت کر دیا کہ امر مولا کے جب ہم پابند ہیں تو امر مولا یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی شخصیت کو پجوائے بلکہ اہل بیت تک منتقل کر دے، یہ حقیقی معنوں میں عالم کا کام ہے۔ چلو آج بڑے محمد شخصیات ہیں یہ ہمارے ہندوستانی علماء کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بڑے عالم ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے بچے نہیں جانتے ہوں گے، باقر العلوم، بہت بڑا کٹرے کا خانوادہ ہے علماء کا، ان کا بھی تعلق خاندان غفرمابی سے ہے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو ان کے سامنے کسی نے آگے کہا کہ صاحب یہ آپ لوگ عریضہ جو بھیجا کرتے ہیں، یہ عریضہ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں؟ لے جا کے دریا میں جب آپ ڈال دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مچھلیاں کھا جاتی ہوں گی، وہ ظاہر ہے آٹے میں رکھ کے ڈالا جاتا ہے، مٹی میں تو بہہ جاتا ہوگا، وہ کیا ہوتا ہوگا، امام کے پاس کیسے پہنچتا ہوگا؟ وہ خاموش ہو گئے بیچارے۔ وہ اپنے غلام سے کہا کہ ذرا ایک گلاس پانی لے آؤ۔ وہ گیا پانی لینے کے لیے، اللہ کے گلاس پانی اس میں رکھ دیا، انہیں نے عریضہ نکالا، عریضہ لکھا اور اس کو موڑ کے اس گلاس میں ڈال دیا۔ اور جب گلاس میں ڈال دیا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ عریضہ اس میں سے غائب ہو گیا۔ گلاس میں سے، پانی میں سے، گلاس میں سے عریضہ غائب ہو گیا۔ دیکھیے، نہ کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی، نہ مقنان کرنے کی ضرورت ہوئی، نہ کوئی مناظرہ ہوا، کہ انہیں نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ تم کس پر اعتماد کرتے ہو، عریضہ بھیجنا ہمارا کام ہوتا ہے، قبول کرنا ان کا کام ہوتا ہے، تو یہ وہاں جو چلا جاتا ہے وہ ہم نہیں بھیجتے بلکہ امام اسے قبول کر لیتے۔ صلوات پڑھیں محمد اس اعتماد کے ساتھ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہاں قبولیت کی منزلوں تک پہنچتا۔ انہی شخصیات میں سے یہ شخصیت تھی جس کی سائے ثواب آپ آج جناب بیوقوف رحمان کا جو امام باڑہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اتنا شاندار، اتنا بڑا، تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے پیش نظر یہ بات ہو، جوانوں نے تو اس کو اسی طرح سے بڑا سا دیکھا ہوگا، لیکن اس حقیقت نے دیکھا ہے کہ اس کے تقریباً آدھے حصے میں جو ادھر راجہ بازار کی طرف ہے، جو فقیر محمد کی کوٹھی کی طرف ہے، اس میں گھوسی رہتے تھے، ان کی بھینسیں باندھی جاتی تھی۔ بہت بڑا علاقہ ایسا تھا امام باڑے کے اندر کا کہ جس کے اوپر ان کا قبضہ تھا، بہت ولادت رہتی تھی۔ وہ یہ آدھا حصہ جو آگے کا آپ کو نظر آتا ہے امام باڑے کے سامنے تک کا اگر آپ دیکھیں گے تو بس اسی میں وہ مجلس ہوتی تھی، وہ بہت پرانی طرح کا جو بنا ہوا تھا۔ قلب صارف صاحب قبلہ کی ذات تھی کہ جس نے اس کو خالی کروایا۔ دیکھیے، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ کوئی جھگڑا ہوا، جبکہ ادھر رہنے والے وہ افراد جو اہل بیت کے دشمن تھے، جو شیعت کے مخالف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو پوری طرح سپورٹ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹنا پڑے، لیکن وہ حکمت عملی قلب صاحب صاحب نے اختیار کی تھی کہ جس سے ہر ایک وہاں سے چلا گیا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا۔ محبت سے جو کچھ ان کے مطالبات تھے ان کو پورا کر دیا گیا، ان کو پیسہ دے دیا گیا، ان سب نے بڑی آسانی کے ساتھ سب خالی کر دیا، اور جب خالی ہو گیا تو آج آپ اتنا بڑا امام باڑہ، چوڑا، لمبا، خوبصورت بنا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جو آج آپ امام باڑہ دیکھ رہے ہیں اس کی تزئین کاری اور اس کی ابتدا جو کی ہے وہ مولانا قلب صاحب کا اللہ مقام ہو گیا۔ اس سے پہلے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ قلب جواد صاحب نے اب جو کام کر رہے ہیں وہ اب مستقل ہو ہی رہا ہے، کام رکتا نہیں، تو ماشاءاللہ سے اتنا شاندار امام باڑہ آپ کے سامنے ہے، تو بڑی حکمت عملی ان کے پاس تھی۔ دوسرے یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عوام کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ کسی ذاتی طور کے اوپر ہمارے بیٹے نے کوئی کام کر دیا، کوئی بات ہو گئی، کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا، اب پوری عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اور وہ صاحب مولانا کے بیٹے کو ایسا کیسے کہہ دیا، مولانا کو ایسا کہہ دیا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے ہیں کہ جب ان کے خود ذاتی معاملات جو ہیں خراب ہوئے، لیکن انہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس سے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا عوام جو ہے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کریں، میں اپنے امکان بھر جیسے ہو سکے گا اس کام کو انجام دے دوں گا۔
کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کلبہ ساجد صاحب کے لیے فلاں صاحب نے احتجاج کیا ہو، پروٹیسٹ ہوا ہے، لوگ نکل آئے ہوں، سڑک پر نعرے لگائے جا رہے ہوں، کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ متانت ان میں اتنی تھی، ہم گھر سے نکلتے ہیں اگر ہوائی چپل پہنے ہوں گے تو 2-3 آوازیں آتی ہیں، ارے بھائی چپل تو بدل لیجئے، ارے بھائی جوتا تو پہن لیجئے، یہ کہاں پہن کے چلے جا رہے ہیں؟ نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا وہ اپنے ہوائی چپل پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پیدل چلے جا رہے ہیں۔ زمانہ یہ تھا کہ ہم لوگ شیش محل میں ایک شادی میں شریک ہوئے، انہوں نے عقد پڑھا اور پھر وہاں سے چلے تو کہنے لگے کہ کھانا کھا لیا اور پیدل چلتے ہیں، ٹہلتے ہوئے، وہ پیدل چلے آ رہے ہیں، بجازے تک پیدل چلے آ، تو ہم نے پیدل چلے آیا کرتے تھے، یہ بھی ایک عالمانہ شان تھی ان کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوں مولانا کلبہ حافظ صاحب قبلہ گھر سے ہمیشہ پیدل جاتے تھے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، وہ کاروبار سے نہیں جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ڈاکٹر عبدالحلیم ادھر سے آ رہے ہوتے تھے، مطلب بند ہوتا تھا ان کا، تو وہ گاڑی بیچ میں روک کے زبردستی بٹھا لیتے تھے، تو اب وہ ان کا بھی اخلاق عالم یہ تھا کہ بھائی جب مولانا کو بٹھا رہے ہیں تو ہم لوگ پیچھے ہو جاتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے ہم لوگوں کو بٹھا دیتے تب خود بیٹھتے تھے۔ تو اس طرح یہ جو اخلاقی پہلو ہیں وہ ان کی لوگوں کی زندگی خانماد علماء کی ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی کسی برا کہنے والے کا جواب نہیں دیتے تھے، کسی نے ہم کو برا بھلا کہا ہے تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ 2-4 باتیں تو ان کو کہیں۔ کہا کہ جو دشمن کچھ کہتا تھا تو اس کا جواب نہیں دیتے، دشمنی میں کہتا تھا، کیونکہ وہ جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کے کردار کے اعتبار سے کچھ نہیں کہتے تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ اس کا قد بڑھنے نہیں پاتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آپ نے سنا ہے نا، بہت لکھنؤ میں بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو اگر مخالفت آپ کسی کو شروع کر دیجیے تو اس کا قد بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ خاک نشین جو ہے وہ عرش نشین ہونے لگتا ہے۔ تو کبھی وہ جواب وہ لوگ نہیں دیتے تھے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے مخالف تھے، وہ علی اعلان اخباروں تک میں ان کے خلاف کہتے تھے۔ دوسرے ذات پروردگار عالم پر جو ان کا اعتماد تھا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اور دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ مشاہدے میں لا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے جتنی شخصیتیں ہیں ان کے سب کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ ایک پولیسیا بندوق لیے گن ٹانگے ہوئے ساتھ میں ہے کہ نہیں ان کے سیفٹی کے طور پہ۔ جس وقت کلبہ جواب صاحب کو اور ہمارے یعقوب عباس صاحب کو اور سیف عباس صاحب کو ان سب کو دیے جا رہے تھے تو ان سے بھی یہ کہا کہ حکومت نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بھی ہم سیکورٹی کے لیے ایک گارڈ دے دیں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کے گارڈ کی سیکورٹی نہیں چاہیے، میری سیکورٹی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ذات پروردگار کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہندوستان میں تو بھائی بالکل مثال موجود ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہی جب کسی کو مارنا چاہیں تو ختم ہو جائے گی اس کی زندگی، اس لیے ان کا کیا کہنا۔ صلوات پڑھیے محمد مجھے معلوم ہے ذات، اور آپ نے دیکھا کہ تبھی موت جب ان کا وقت تھا موت آنے کا ہوا ہے، تو بہترین شخصیت تھی ان کی کہ جو ہمارے درمیان سے چلی گئی۔ اسی طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جن کے نام آپ کے سامنے اور ہیں شہداء میں ایران کے کہ جن کے لیے آپ نے مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قاسم سلیمانی جو تھے وہ تھے تو فوجی آدمی، یعنی آپ کے پیش نظر ہے کہ فوجی آدمی ہے۔ عام طور کے اوپر آپ دیکھیے دوسرے ممالک کی جو فوجیں ہیں ان میں فوجی جو ہوتے ہیں ان کا دین سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، یعنی مذہبی نہیں ملے گے آپ کو۔ ہمارے یہاں کے بھی دیکھ لیجیے، اگر آپ کو فوجی شیعہ ہوں یا مسلمان ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ آپ بہت مذہبی ہیں، فوجی ہیں، لیکن نماز کے پابند ہیں اور روزہ بہت رکھتے ہیں، مسجدوں میں بہت رکھتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ فوجی ہیں تو فوجی ہیں، جتنا بڑا عہدے کا ہوگا اتنا زیادہ آپ کو ظاہری طور پر دین سے دور نظر آئے گا، یعنی باطنی طور پر وہ واجبات پر عمل کرتا ہوا ہے، ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ قاسم سلیمانی خود ایک فوجی تھے لیکن بہترین دیندار، یعنی کسی عالم سے علماء سے کم نہیں تھے۔ جب دین سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہماری فکر کتنی بلند ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس لیے فکری بلندی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے وطن میں جا رہے تھے، جب وطن میں جا رہے تھے تو قبرستان سے گزرے تو ایک بہت ہی چھوٹی سے زمین کا ٹکڑا تھا، بہت چھوٹا زمین کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگے کہ دیکھو مجھے یہاں دفن کرنا۔ واللہ چیم آدمی لمبے تھے، چوڑے،
ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو کہنے لگے دوست سے کہ دیکھو مجھے یہاں دفن کرنا. تو وہ دوست نے حیرت زدہ ہو کے کہا کہ یہ آپ کی جو جسامت ہے اس اعتبار سے آپ اس قبر میں کہاں آپ آئیں گے اگر یہاں قبر کھودی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھنا تو میں کیسے اس قبر میں سماتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے یہ کہ تم دیکھنا تو میں کیسے اس قبر میں سماتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا تو یہ کیا کہہ دیا، لیکن جب ان کو اس طرح سے شہید کیا گیا، ان کا جسم ٹکڑے ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو دفن کرنا کتنا آسان اس چھوٹی سی قبر میں ہو گیا. تو ظاہری طور کے اوپر ایک فوجی ہونے کے باوجود بھی ان کا رابطہ اپنے امام سے اس طرح کا تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ میری شہادت ہوگی اور اس کے بعد مجھے کس طرح سے کہاں دفن کیا جائے گا. یہ ہے وہ فکر جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کے آتی ہے، جو یوں منتقل ہو کے آتی ہے حقیقی معنوں میں وہی وراثت علمی ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ العلم وراثۃ کریم. صلوات پڑھیں محمد. عظیم المرتبہ شخصیات ہیں ہمارے سامنے، مگر ظاہر ہے کہ علم کا جو مرتبہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کبھی بھی مال کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ کہا ہے کہ پروردگارہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے علم ہم کو دیا ہے اور دولت ہمارے غیر کو دی. جتنے بھی ان کے دشمن ہیں ان کے پاس سب کے پاس دولتیں ہیں، لیکن کیا ان کے اختیارات نہیں ہیں؟ اگر علم ہے تو اختیارات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے چوتھے امام حضرت علی بن حسین ولادت کا بھی تھا. چوتھے امام سے بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ چوتھے امام کے پاس وہ آئیں امام اور وہ ان سے کچھ طلب کریں، جیسے کہ بادشاہوں کا ہوتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کر دیں کہ ہاں صاحب وہ بھی ہمارے پاس آتے تھے، ان کو بھی ہم دیتے تھے. تو امام علیہ السلام نے حج کا موقع تھا، امام میدان میں موجود تھے اور اس سے ملاقات ہو گئی. تو بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لایا کیجیے، میں دل چاہتا ہے کہ آپ کو میں کچھ عطا کروں. تب ظاہر ہے کہ امام نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس آ کے تم سے لینے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے اگر علم ہے، الہی علم ہے، تو پھر جس نے علم عطا کیا ہے وہ مال بھی دینے میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتا. اور کیسے دیتا ہے یہ ہم کو نہیں پتہ، نہ بادشاہوں کو پتہ. کہ تمہارے جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو اگر اللہ دے دیتا ہے تو جو اس کا ولی ہے، جو اس کا بنایا ہوا برحق امام ہے، اس کو نہیں دے گا. تو جب اس نے یہ کہا کہ آپ آیا کہ میں کچھ آپ کو عطا کروں، تو امام نے اپنے دوست سے رضا اتاری، اس کو وہیں میدان میں بچھا دیا، دست دعا بلند کیے، کہا معبود میری اس رضا کو بھر دے. دیکھنے والوں نے دیکھا مجمع جمع ہے، حج کا موقع ہے، کہ آسمان سے درہم و دینار گرنا شروع ہوئے اس رضا میں، اور پوری رضا جو ہے درہم و دینار سے بھر گئی. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کے پاس علم ہے اس کے بعد مال ہوگا ہی نہیں؟ جو اگر وہ طلب کر لے تو اس طرح آ جاتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب وہ کرے گا کیا؟ مانگا کیوں؟ کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے. روایات میں یہ ہے کہ جب رضا درہم و دینار سے بھر گئی تو چوتھے امام نے وہیں غربا و فقیروں میں وہ سارا مال بانٹ دیا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے معبود اگر تو نے مجھے عطا کیا ہے تو میں نے تیرے ان بندوں کو عطا کر دیا کہ جو اس کے مستحق تھے. صلوات بھائی محمد. تو جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہمارے سامنے آتی ہے تو جہاں جہاں اس علم کو لوگ لیے میں ہیں تو وہاں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ وہ مانگتے کم ہیں دیتے زیادہ. سیرت جو ہے وہ یہی ہے کہ لیتے کم ہیں دیتے زیادہ ہیں، بانٹتے زیادہ ہیں، لوگوں کو کھلاتے زیادہ ہیں، کھاتے کچھ کم ہیں. اس طرح کی سیرت جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. پہلے بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا کہ تم علم حاصل کرو، تاکہ علم اگر تمہارے پاس آ جائے. واقعہ بہت ہی عجیب سا بھی ہے لیکن یہ کہ بہت اہمیت کا بھی حامل ہے، اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہمارے ایک دوست ہیں بہت کرائی کے رہنے والے ہیں، ان کے والد بھی مولانا تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی مولانا ہے، مجلس پڑھ لیتے ہیں، مطلب وہ معمم عالم دین. تو وہ جب ان کی شادی ٹھہرنے والی ہوئی تو ایک جگہ سے رشتہ آیا. جب رشتہ آیا ظاہر کا اور بھائی جو ہیں سروس کرتے ہیں، الہ آباد یونیورسٹی میں ایک بھائی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، دوسرے بھائی مرکنٹائل بینک میں تھے، وہ چھوٹا والا بھائی جو ہے وہ مولوی تھا.
تو جب رشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا لڑکا مولوی ہے۔ اور وہ کہنے لگے مولوی ہے تو اس کی کیا آمدنی ہوگی؟ مولوی کے ساتھ کیا شادی کرنا؟ بھئی کہیں سروس کرتا ہوتا، کہیں کوئی کاروبار ہوتا بڑا، تو مولوی کے ساتھ کیا شادی کرنا؟ تو انہوں نے کہا وہ ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ تو بتایا انہوں نے، کہنے لگے آج سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی ہے تو وہی بھائی میرا ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا رشتہ کہ یہ تو مولوی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی طرف انسان کو زیادہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے دین کے لیے، اپنے علم اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے صحیح و کوشش کرنا چاہیے، تاکہ حقیقی معنوں میں ایک وہ کردار دنیا کے سامنے آ سکے جیسا کردار اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جب ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں گے تو پھر اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہاں ہم یہ کہتے پھریں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، بلکہ وہاں تو خود یہ آواز آئے گی کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہ السلمان منا اہل البیت جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صلوات پڑھیے محمد علیہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ سلمان اہل بیت میں سے کیوں تھے؟ کیونکہ علم اہل بیت علیہ السلام جو تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، وہ انجام دیتے تھے کام، اس لیے ان کے لیے۔ تو آج بھی اگر وہ کوئی کام انجام دے ایک انسان ہوگا تو جو میں آتا کے سامنے کرتا کہ اعتماد علماء پر پیدا کیا گیا۔ بس آخری بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، بس صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اگر علم ہے تو ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں اور اہل بیت کی تعلیمات ہی میں موجود ہے۔ ہماری بیماریوں کے لیے شفا اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے۔ چوتھے امام کی جو دعائیں ہیں ان میں آپ پڑھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ کیونکہ چوتھے امام کی ولادت کا بھی مہینہ آئی تو آپ ان کی دعائیں پڑھیے۔ ظلم و جور سے بچنے کے لیے ایک دعائے عافیت ہے ان کی، اس عافیت والی دعا کو اگر انسان روز پڑھتا رہے کہ جس میں ظالم و جابر کے لیے یہ دعا انہوں نے کی ہے کہ پروردگارہ اس کے ذہن کو میری طرف سے موڑ دے۔ ظاہر تھوڑی بڑی دعا ہے مگر یہ بہت بڑی بھی نہیں ہے کہ پڑھ نہ سکے انسان، 5-7 منٹ لگیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کا ذہن جو ہے میری طرف متوجہ نہ ہو جو میرا دشمن، اس کی زبان جو ہے وہ میری لیے نہ کھولے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں جو چیزیں موجود ہیں، تو کیونکہ آج جو علماء کا سلسلہ ہے غیبت کبریٰ سے جو شروع ہوا ہے وہ سب حضرت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجہ سے، اور انہوں نے ادھر منتقل کیا لوگوں کو۔ تو آج انسان پریشان ہے اس لیے کہ ہاں اس کے بعد رزق کی کمی ہے، آج انسان اس لیے پریشان ہے کہ اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے امور ہیں کہ جس کی طرف انسان توجہ دے رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ توجہ ادھر نہیں دیتا کہ جدھر ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بہت پریشان تھے، رزق کی بھی تنگی تھی اور دوسری پریشانیاں بھی تھیں، حالانکہ علم موجود تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ پریشانیاں تھیں۔ تو پتہ چلا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک خیمے میں موجود ہے، اور بہت سے خیمے لگے ہوئے ہیں، اس میں حضرت موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب جب امام خود تشریف فرما ہے تو میرے مسائل کا حل جو ہے ان سے بڑھ کے کون ہے کہ جو کر سکے گا، لہٰذا ان کے پاس وہ تشریف لے گئے۔ جب وہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ امام تو ہر ایک کے دل سے حالات سے واقف ہیں، ان کے دل کے اٹھتے ہوئے جذبات سے واقف ہیں، ذہن میں آنے والے ہر عمل سے واقف ہیں، وہ کیا ذہن میں اس کی فکر میں کیا ہے۔ تو امام مسکرائے اور سامنے کے خیمے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ جو تم مسئلے کا میرا پاس لے کے آئے، وہ سامنے انہوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے خیمے سے نکل کے جب اس خیمے میں گیا تو وہاں میں نے ایک بہت بڑے عالم تھے، سلطان آبادی مشہور تھے، وہ بیٹھے تھے۔ اب یہ خود دیکھیے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف سے دل میں کچھ ایسی باتیں رکھتا تھا جو میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا، میں ان سے دور تھا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام زمانہ اسلام نے بھیجا ہے وہاں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ذرا دور رہتا تھا، ان کو نہیں اچھا سمجھتا تھا، لیکن اب چونکہ امام نے وہاں بھیجا تو میں وہاں گیا، جیسے اجازت لی ان کے خیمے میں داخل ہونے کے لیے تو وہ مسکرائے،
یہ مسکرانا ایسا تھا کہ میں سمجھا کہ یہ واقف ہیں کہ ہاں میں وہاں ہو کے آیا ہوں، وہاں سے بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے یہ ارادت نہیں رکھتے۔ تو کہا کہ جب میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری پریشانیوں کے لیے اور تمہارے رزق کی جو تنگی ہے اس کے لیے کیا ہے کہ تم نماز صبح کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ یا فتاح پڑھا کرو، یا فتاح یا فتاح 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے تو رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو رزق آنے لگتا ہے۔ 2 دعائیں انہوں نے بتائیں، وہ آپ اگر دیکھیں گے مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائیں گی، بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، وہ دونوں دعائیں کہا کہ پڑھا کرو۔ تو کہا کہ جب انہوں نے یہ بتایا تو میں وہاں سے آیا اور میں نے آنے کے بعد وہ دعائیں پڑھنا شروع کی یا فتاحوں کا ورد کرنا شروع کیا، تو تھوڑی دن نہ گزرے تھے کہ میرے تمام حالات جو تھے وہ بدل گئے، اور میں جن پریشانیوں میں مبتلا تھا ان ساری پریشانیاں سے آزادی مجھے مل گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے، امام سے توسل کر رہے ہیں لیکن جو امام کا حقیقی اس وقت نائب موجود ہے، امام اس کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہمارے مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقی عالم کون ہے۔ اگر ہم علماء سو کے پیچھے چلے گئے تو ہماری مٹی خراب ہو جائے گی، اور اگر علماء حق کے پاس چلے گئے تو ہمارے لیے کامیابی ہے ہی کامیابی۔ فکر ہے کہ جس کی طرف ہم کو منتقل کیا گیا ہے، ایمان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ امام ہمارے نگراں ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء حق ہیں وہ تمہارے اوپر حجت ہے، علماء حق جو ہیں تمہارے اوپر حجت ہیں، اور میں ان کے اوپر حجت ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ خالی ہم علماء سے وابستہ ہو جائیں تو امام تک ہمارا کوئی معاملہ نہیں پہنچے گا، میں ان پر حجت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علماء کو واچ کر رہے ہیں اور علماء ہم کو واچ کر رہے ہیں، تو اگر ہم صحیح سمت جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر امام تک ہو رہا ہے، اور اگر ہماری راہ غلط ہوئی جا رہی ہے اس کا مطلب ہم نے صحیح اس کو نہیں پسند کیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ علماء حق کی شناخت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب تک علماء حق کی شناخت نہ ہو اس وقت تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ علماء وہ ہیں کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ ظاہر ہے کہ جب علماء کی بات آتی ہے تو بہت سی شخصیتیں جو ہیں ایک دم سے ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس جو دین ہے، آج ہمارے پاس جو فقہ موجود ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر کے دیندار بنتے ہیں، جن کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا۔ محمد مکی جن کو شہید اول کہا جاتا ہے، لیکن ان کے جو مراتب ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان کو قید کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں آپ ان کو قبول کر لیجیے۔ یعنی ان کو کوئی الزام نہیں تھا لیکن ان کو حکومت کی طرف سے الزام لگا دیے گئے، اگر آپ ان الزامات کو قبول کر لیجیے اور معافی مانگ لیجیے تو ہم آپ کو قید سے آزاد کر دیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر قید سے آزادی ہی ان کو چاہیے ہو تو وہ معافیاں بھی مانگ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہاں جو آپ نے کہا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اس لیے میں کسی بھی جرم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ میں یہ اپیل کروں گا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ تو اب 1 سال قید میں رہے، تو قید میں رہ کے کیا کیا؟ کہا بہت بڑی ہماری فقہ کی کتاب ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھیے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھائی جاتی ہے، وہ بڑی کتاب ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے لمع۔ اس قید خانے میں رہ کے شہید اول نے وہ کتاب لکھی، یعنی اور کوئی ہوتا صرف اپنی رہائی کی دعائیں مانگتا رہتا، لیکن یہ تھا امام سے وابستہ ہونے کا شرف ان کا کہ انہوں نے کہا اس قید خانے میں بھی اگر آ گئے ہیں تو جو علم کا سلسلہ ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے برقرار رکھا جائے، لہذا انہوں نے کہا خالی نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ لمع لکھی اور اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس لیے قید کیا گیا تھا، لیکن وہ لمع آج تک ہے۔ پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا حضرت ام المومنین کا ایک قول کہ العلماء باقون من الدہر، علماء رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں۔ تو جناب شہید اول کتاب لکھ کے چلے گئے، قبر میں دفن ہو گئے، لیکن ان کی لمع آج تک ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، ہر مدرسے میں وہ زندہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور بس جائیں گے دوسری شخصیت جو ہے بہت عظیم شخصیت، لیکن بہت یہ بھی ہمارے شرف ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے علامہ رضی، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، اور ان کے بڑے بھائی تھے سید مرتضیٰ۔ تو
دوسرے جو شہید ہیں انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ جناب سید مرتضیٰ نے دعوت کی ہے علماء کی، تو جب انہوں نے دعوت کی ہے تو اس دعوت میں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں شہید اول بھی بیٹھے ہیں، محمد مکی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو سید مرتضیٰ نے میری تعظیم کی، میرا بہت اکرام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلے، اور مجھے لے کے چلنے کے بعد مجھے شہید اول کے پہلو میں بٹھا دیا، جن کی بات میں نے ابھی کی کہ انہوں نے علماء لکھی ہے وہاں، تو جب دعوت میں مولوی بیٹھے وہ بھی بیٹھے، انہوں نے ان کے پہلو میں مجھے بٹھا دیا۔ تو جب انہوں نے ان کے پہلو میں مجھے بٹھا دیا، صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ شہید دوم جو ہوں میں ہوں گا، شہید ثانی جو ہے یعنی دوسرا شہید وہ میں ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ تم ہوگے؟ انہوں نے کہا کل سید مرتضیٰ نے مجھے کیونکہ شہید اول کے پاس بٹھایا ہے اس لیے مجھے کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ اب دیکھیے شہادت کا شرف حاصل ہوگا، یہ کتنا بڑا تصور ہے۔ عام طور کے اوپر ابھی بہت کبھی کبھی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں، اس لیے نہیں کہا کہ زیارت کے لیے لوگ جا رہے تھے، بمباری ہو گئی، کچھ ایرانی تھے کچھ دوسرے ملکوں کے تھے، دوسرے ملکوں کے لوگ جو بچ گئے وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بم کے اثر سے ہم نہیں ہلاک ہوئے، اور جو ایرانی بچ گئے تھے وہ یہ اس بات کے لیے غمزدہ تھے کہ کاش ہم بھی ان شہیدوں میں ہوتے کہ جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہمارا مرتبہ بھی شہیدوں میں ہو جاتا۔ تو فرق ہوتا ہے انسان کے سوچ میں اور فکر میں۔ ان کو بھی شہید کر دیا گیا، انہی نے اس کی شرح لکھی، یعنی اس کا ترجمہ کیا، ان کا مطلب اس کو تفصیلات اس کی جو ہوتی شرح میں وہ ہے، خالی ترجمہ نہیں ہوتا، وہ لکھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرے شہید کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے یہاں ہے، شہید ثالث علیہ الرحمہ، آپ نے دیکھا ہوگا آگرے میں ان کا مزار ماشاءاللہ سے خلائق کے لیے۔ اب چوتھے جو شہید تھے ان کے لیے آپ دیکھیے کہ وہ بہت زبردست عالم، شیعہ لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کرنے والی شخصیت تھی، لیکن ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کیا تو کہاں کیا؟ مسجد میں وہ عبادت کر رہے تھے۔ چوتھے شہید مسجد میں عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کر رہے تھے، اسی وقت لوگوں نے آ کے چاقوؤں سے ان کو گود دیا، اس طرح قتل کیا۔ اور جب چاقوؤں سے انہیں گود دیا تو اس وقت کیا فکر ہونا چاہیے؟ چاہے کوئی میرا بچہ آ جاتا، مومنین آ جاتے، کوئی مجھے لے جاتا گھر، لیکن روایات میں ہے چاقوؤں سے گود دینے کے باوجود بھی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جلدی سے اپنے کو اٹھا کے مسجد سے باہر لانے کی کوشش کی تاکہ میرا خون مسجد میں نہ گرنے پائے، میرا خون مسجد میں نہ گرنے پائے، تاکہ خون جو ہے اس سے مسجد نہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خون گرنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد سے باہر لیا ہے۔ یہ کہاں سے فکر آئی؟ کہ یہ فکر آئی اس امام حسین مظلوم سے کہ جس نے کعبے کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میرا قتل اس کعبے میں نہ ہو تاکہ کعبے کی سرزمین کے اوپر خون نہ ہو۔ منع ہے وہاں چھوٹے سے چھوٹے جانور کا بھی۔ اب نے یہ سنا ہے امام حسین نے کیا فرمایا؟ ایک بالش کعبے سے باہر قتل ہونا میں پسند کروں گا، لیکن ایک بالش کعبے کے اندر قتل ہونا نہیں کروں گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہوتی ہے تو اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی یہ ہوتی ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، جو ائمہ طاہرین کی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، لیکن امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اس کے بعد مکے کو چھوڑ دیا، اور یہی وہ منزل تھی کہ جب جناب ابوالفضل عباس نے عظمت امام حسین کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کیا کہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف اشارہ کیا اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا ایک ہاتھ سے، اور کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کعبے کو شرف حاصل ہوا، یعنی اگر علی اس میں پیدا نہ ہوتے تو کعبے کو وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچ گیا۔ آپ کو معلوم ہے لشکر یزیدی میں اضافے پر اضافہ ہوتا جا رہا۔ امام حسین کے مختصر سے افراد ہیں، لیکن اسی میں جناب زینب کہتی ہیں کہ اے بھیا آپ بھی اپنے کسی جانثار کو بلائیے۔ تو اب یہاں علماء کا کیا مرتبہ ہے؟ کربلا کے میدان سے امام حسین نے اس کو ظاہر کیا، اس کو خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، اے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، میں گرداب مصائب میں گھرا ہوا ہوں، تم آ کے میری مدد کرو۔ لیجیے عزیزان گرامی، جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا، انہوں نے آ کے خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بوسے لیے، لیکن
اب دیکھیے یہ ساری تعظیم جو ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ کس کا خط؟ امام حسین کا خط ہے، لیکن جب گھر میں آئے تو بیوی کے سامنے کچھ ایسے تاثرات پیش کیے کہ جس سے بیوی کو یہ لگا کہ وہ نہیں جانا چاہتی. تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ لو یہ میری ردا اوڑھ کے بیٹھو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا حسین مجھے بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ دیکھیے اگر حبیب ابن مظاہر یہ کہہ دیتے کہ میں جا رہا ہوں تو جو جذبات تھے بیوی کے وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے. شاید حبیب ابن مظاہر یہ چاہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا میں حسین سے وابستہ ہوں، جتنی محبت مجھے امام حسین سے ہے اتنی ہی میری زوجہ کو بھی. اور اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کہا کہ نہیں میں امام حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، لہٰذا اپنے غلام سے کہا جا فلاں مقام کے اوپر گھوڑا لے کے تیار کر، میں ابھی آتا ہوں. لیکن جب آنے میں دیر ہوئی تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب حبیب ابن مظاہر کے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے ہیں تو پھر جناب ابوالفضل عباس کا گھوڑا اگر نہر فرات سے اپنا منہ موڑ لے، یعنی جتنا شخصیت کے اعتبار سے بلندی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی ان کے جانوروں میں عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور پھر اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا خون امام حسین اپنے چہرے پر بن کے خیمے میں آ جائے اطلاع کرنے کے لیے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جب ابن مظاہر کا گھوڑا جب وہ اتنا پرمعرفت ہے تو جب آئے تو غلام کیا کہتا ہوا ملا کہ گھوڑے تو گھبرا نہ، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا حسین کی نصرت کے لیے. وہ یہ ثابت کرنا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے جانور بھی بے قرار و بے چین ہے، غلام بھی بے چین. حبیب ابن مظاہر نے کہا جا، اس بات سے خوش ہو گئے میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. کہا اے آقا جب تک اپنی خدمت لینا تھی تو مجھے اپنا غلام رکھا، اب آقا حسین کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزاد کرتے ہیں، مجھے یہ آزادی منظور نہیں. حکم اللہ. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. سرزمین کربلا کے اوپر حبیب ابن مظاہر پہنچے اور آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو جناب زینب پوچھتی تھی فضہ جاؤ جا کے دیکھو کہ میرے بھائی کا کوئی جانثار آیا. اور ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ آگے وہ کہتی تھی کہ نہیں یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب فضہ نے جا کے کہا کہ اے شہزادی مبارک ہو آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر نصرت کے لیے آئے ہیں. بس جناب زینب دیکھیے عظیم بات ہے، یہ ایک شخصیت آ رہی ہے جب گرد اڑی امام حسین بھائی میں امامت سمجھے کہ کون آ رہا ہے تو کہا جاؤ علی اکبر تم استقبال کرو، بھائی عباس تم جا کے استقبال کرو. یعنی دو امام زادے ہیں جو حبیب ابن مظاہر کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب قریب آئے تو امام حسین خود کھڑے ہوئے سینے سے لگانے کے لیے، امام وقت خود کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے. یہ ایک عالم کا مرتبہ ہی تو ہے کہ جو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جناب زینب نے جا فضہ جا کے حبیب ابن مظاہر کو میرا سلام کہہ دے. بس یہ سننا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کے پاس فضہ آئیں، کہا اے حبیب ابن مظاہر خوشا نصیب تمہارا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تم کو سلام کہتی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ سر سے ماما اتارا، چہرے پر تماچے لگائے، ہائے کیسا وقت آ گیا ہے اہل بیت کے اوپر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں. میں کہہ رہا ہوں حبیب تم نے بڑا اچھا کیا کہ استقبال جناب زینب کر کے ہمیں بتا دیا کہ ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. ایک اور سلام آپ تک پہنچاؤں، ایک سلام ہے جو ایک امام کا امام کے ذریعے آ رہا ہے. حضرت امام حسین وقت آخر سید سجاد سے فرما رہے ہیں بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر. السلام الذین ظلموا وينقلبون ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بلا بتصدق محمد وعلى محمد ہمارے ذکر ادا کو قبول فرما. پروردگارا جن جن افراد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان سب کے درجات کو بلند فرما. یقیناً ان کے درجات پہلے ہی سے بلند ہے لیکن بلندی درجات کی دعا ہی ہم کر سکتے ہیں. پروردگارا ان کو جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما. آپ حضرات سے پھر سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید سے تلاوت فرما کے تمام شہداء راہ حق مولانا قلب صادق صاحب اور مولانا مصباح یزدی کے لیے سال ثواب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح
بلندت